اپنی زندگی کے پہلے 29 برس انہوں نے ایک جنت نما قید خانے میں گزارے۔ ان کے والد نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ دنیا کے رنج و الم، مصائب اور موت سے لا علم رہیں۔ ان کی ہر خواہش محل کے اندر پوری ہوتی رہی۔ محل کی چار دیواری ہی ان کی کل کائنات تھی۔ ایک باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ سلوک کیوں کیا؟ سدھارتھ کو محل کی قید سے رہائی کیسے ملی؟ ناز و نام میں پلا شہزادہ فاقہ کشی اور بھیک مانگنے پر کیوں مجبور ہوا؟ کیسے وہ دنیا کے چوتھے بڑے مذہب کا بانی بنا؟ نروان کیا ہوتا ہے اور سدھارتھ نے نروان کیسے پایا؟ جہانما میں آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں سے ایک کی دلچسپ و عجیب داستان۔ گوتم بدھ کی پیدائش 480 قبل مسیح میں نیپال کے علاقے لمبینی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام سدھارتھ تھا اور شاکیہ قبیلے کی جس ذیلی شاخ سے ان کا تعلق تھا وہ گوتما کہلاتی تھی۔ ان کی والدہ مایا دیوی ایک نیپالی ریاست دیوداہا کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور والد سدھودنا شاکیہ قبیلے کی ریاست کے سربراہ تھے جو کپل واستو کے علاقے میں واقع تھی۔ گوتم کی پیدائش سے چند روز قبل مایا دیوی نے خواب دیکھا کہ ایک 6 دانتوں والا عالی شان اور خوبصورت ہاتھی ان کے دائیں پہلو سے ان کے بدن میں داخل ہو گیا ہے۔ گوتم کے والد نے 8 جوتشیوں کو بلوایا جنہوں نے گوتم کی پیدائش کے بعد اس کے بادشاہ بننے یا پھر ایک عظیم مذہبی رہنما بننے کی پیشن گوئی کی۔ گوتم کی والدہ تو ان کی پیدائش کے چند دن بعد وفات پا گئی، مگر ان کے والد نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنا جانشین بنا کر رہیں گے۔ ساتھ ہی انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر سدھارتھ کو دنیا دیکھنے کا موقع ملا تو وہ کہیں روحانیت کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے انہوں نے وہ انوکھا فیصلہ کیا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی ابتدا میں کیا ہے۔ سدھارتھ کی یشودھرا سے شادی اور ان کے بیٹے راہول کی پیدائش بھی محل کے اندر ہی ہوئی، مگر یہ وہ وقت تھا جب سدھارتھ کے ذہن میں بہت سے سوال سر اٹھانے لگے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ بادشاہ کا کام محل کے اندر رہتے ہوئے امور مملکت چلانا ہوتا ہے، مگر وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر وہ اپنی رعایا اور ریاست کے بارے میں کچھ جانیں گے ہی نہیں تو وہ ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ محل کے اندر جس رتھ پر وہ سواری کیا کرتے تھے اس کے کوچوان چنداکا سے ان کی دوستی تھی۔ ایک روز انہوں نے چنداکا کو حکم دیا کہ وہ انہیں محل سے باہر لے کر جائے۔ چنداکا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ رتھ پر سوار سدھارتھ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا تو تعجب سے چنداکا سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ چنداکا نے بتایا کہ ہر انسان پر یہ وقت آتا ہے، اسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ان کے استفسار پر چنداکا نے بتایا کہ یہ بیمار ہے اور دنیا میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور لاحق ہوتی ہے۔ اسی سفر میں انہوں نے ایک لاش دیکھی جس کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور یوں وہ زندگی میں پہلی بار موت سے شناسا ہوئے۔ کچھ آگے چل کر انہوں نے ایک گیانی دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ زندگی کے مصائب اور پریشانیوں پر غور و فکر کرتے اور ان کا حل نکالتے ہیں۔ واپس محل میں آئے تو سدھارتھ ایک بدلے ہوئے انسان تھے۔ ان کے والد نے ان کا دل بہلانے کے لیے رقص و سرود کی محفل کا اہتمام کیا۔ سدھارتھ کو موسیقی سے بہت شوق تھا، مگر آج انہیں محفل میں کوئی خاص لطف نہیں آ رہا تھا۔ دن کو ہونے والے مشاہدوں پر غور کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح انہوں نے رقاصاؤں کو ادھر ادھر بے سدھ پڑے دیکھا۔ جب رات کی محفل میں ان کی اداؤں اور حسن و جمال کا انہوں نے سوتے میں ان کی حالت سے موازنہ کیا تو دنیا کا عارضی پن اور بے ثباتی ان پر عیاں ہو گئی۔ اسی روز سدھارتھ نے وہ فیصلہ کر لیا جس سے ان کے والد ڈرتے چلے آئے تھے۔ اپنے والد، بیوی اور بیٹے سے رخصت لے کر انہوں نے چنداکا کو ساتھ لیا اور اپنے محبوب گھوڑے کنتھاکا پر سوار ہو کر محل سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی منزل کیا تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔
جب وہ دریائے نوما کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اپنے بال کاٹ لیے، شاہی لباس اتار کر فقیرانہ عبا پہنی اور اپنے عزیز گھوڑے اور دوست کو واپس بھیج کر ایک انجان سفر پر روانہ ہو گئے۔ نگری نگری گھومتے ہوئے وہ مگدھ کی ریاست جا پہنچے، جہاں ایک نیک دل بادشاہ بمبیسر کی حکومت تھی۔ بمبیسر نے انہیں خیرات مانگتے دیکھا تو اپنی آدھی سلطنت پیش کرنا چاہی، مگر سدھارتھ تو اپنے والد کے تخت و تاج کو ٹھکرا کر آئے تھے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے جنگل میں چلے گئے، البتہ اس سے وعدہ کیا کہ جب وہ اپنی منزل پا لیں گے تو بمبیسر سے ملنے ضرور آئیں گے۔ سدھارتھ نے بہت عرصہ جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں جنگل سے خوف آتا تھا، اور انہوں نے جب تک یہ خوف دل سے نکال نہ دیا وہ جنگل سے باہر نہ نکلے۔ بالآخر ان کی ملاقات اپنے پہلے استاد الارا کلاما سے ہوئی۔ یہ یوگا اور مراقبے کے ماہر تھے، اور انہوں نے سدھارتھ کو بہت سی ریاضتوں کے بعد اپنا سب سے مشکل مراقبہ کرنا سکھایا، جسے لاوجود کا مراقبہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سدھارتھ کو اپنے مکتبہ فکر کا سربراہ بننے کی بھی پیشکش کی، مگر سدھارتھ کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ کسی اور مرشد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اداکار راما پتر کو ان کا دوسرا استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے بھی اپنا تمام روحانی علم اپنے لائق شاگرد کو منتقل کر دیا، مگر سدھارتھ کا اضطراب دور نہ ہو پایا۔ اب انہوں نے وہ جاں غسل ریاضتیں شروع کر دیں جو اس دور کے سادھو سنت کیا کرتے تھے۔ انتہائی کم خوراک، کئی دن کی فاقہ کشی، مسلسل سانس کی مشقوں اور مراقبہ کرنے سے وہ بہت کمزور پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم سے گوشت ختم ہو گیا اور جلد کے نیچے ان کی ہڈیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ ان ریاضتوں کے دوران ان کے 5 شاگرد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہیں ایک روز سدھارتھ کو احساس ہوا کہ خود کو اتنی تکلیف میں ڈالنے کے باوجود انہیں نروان حاصل نہیں ہوا تھا۔ انہیں یہ احساس بھی تھا کہ اپنی منزل پانے کے لیے انہیں جسمانی توانائی درکار ہے۔ تبھی ان کی ملاقات سجاتا سے ہوئی۔ سجاتا اپنے گاؤں کے ایک امیر جاگیردار کی بیٹی تھی جو کبھی بالکل اکیلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے ایک نیک اور وفادار شوہر ملے جس سے اس کی نیک اولاد پیدا ہو۔ گاؤں والوں نے اس سے کہا کہ برگد کے درخت میں دیوتا رہتا ہے، وہ اسے نیاز دے تو اس کی خواہش قبول ہوگی۔ سجاتا نے برگد کے درخت کے سامنے کھیر پکا کر رکھی اور دعا مانگی۔ کچھ عرصے بعد ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان سجاتا کے گاؤں مسافر بن کر آیا اور سجاتا کا شوہر بن گیا۔ یوں سجاتا کی شوہر اور اولاد کی خواہش پوری ہو گئی۔ شکرانے کے طور پر وہ 20 برس تک درخت کے سامنے کھیر رکھتی رہی، مگر اس کی نیاز وہیں پڑی رہ جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دیوتا اس کی نیاز قبول نہیں کرتے۔ ایک بار اس نے 800 براہمنوں سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں بھگوان اس کی نظر قبول کر لے۔ تبھی ایک روز خواب میں اسے بشارت ہوئی کہ بدھا نے اپنی ریاضت ختم کر دی ہے اور اب اسے ایسی خوراک چاہیے جو اس کی توانائی بحال کر دے۔ کہتے ہیں کہ سجاتا نے پہلے 1000 گائے کا دودھ 500 گائے کو پلایا، پھر ان 500 گائے کا دودھ 250 گائے کو، اور یہی عمل دہراتے ہوئے بالآخر اس نے 8 گائے کا دودھ حاصل کیا اور اس سے کھیر تیار کی۔ جب وہ برگد کے درخت پر نیاز چڑھانے گئی تو وہاں سدھارتھ تشریف فرما تھے۔ سجاتا نے انہیں درخت کا دیوتا سمجھا اور اپنے خواب کی تکمیل سمجھتے ہوئے انہیں کھیر پیش کی۔ سدھارتھ نے کھیر کھانے کے بعد جس سونے کے برتن میں وہ پیش کی گئی تھی اسے دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اگر بدھا بننا میرے نصیب میں ہوا تو یہ برتن دریا کے بہاؤ کے مخالف چلنے لگے گا۔ ایسا ہی ہوا اور سدھارتھ کو اطمینان ہو گیا کہ ان کی منزل قریب ہی ہے۔ سجاتا کو بدھ مذہب میں خصوصی مرتبہ حاصل ہے کیونکہ سدھارتھ کے بدھ بننے سے پہلے وہ ان سے گفتگو کرنے والی آخری اور ان کے بدھ بننے کے بعد ان سے ہم کلام ہونے والی پہلی ہستی ہے۔ سدھارتھ کے چیلے روایتی سنیاسی تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ ان کے گرو نے فاقہ کشی ترک کر دی ہے تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سدھارتھ بہار کے علاقے بودھ گیا میں ایک پیپل کے درخت کے نیچے جا بیٹھے اور تہیہ کر لیا کہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک انہیں نروان حاصل نہیں ہوتا۔ نروان بدھ مذہب میں انسانی شعور کا اعلیٰ ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔
جہاں انسان طمع، نفرت اور جہالت سے مکمل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی روح کو بار بار دنیا میں آنے کی حاجت نہیں رہتی، وہ کائنات کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور حالات و واقعات کو ان کی اصل حقیقت کے مطابق سمجھنے لگتا ہے۔ جب وہ بودھ گیا کے درخت تلے بیٹھے تو سدھارتھ تھے، جب 7 روز بعد وہ وہاں سے اٹھے تو مہاتما بدھ بن چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں وہ اس کشمکش کا شکار رہے کہ نروان پانے کے بعد انہیں جو گیان حاصل ہوا ہے، آیا وہ اسے دوسروں تک پہنچائیں یا نہیں، کیونکہ اتنے عرصے میں وہ جان گئے تھے کہ انسانوں کے لیے لالچ، حسد اور نفرت جیسی بشری کمزوریوں پر قابو پانا بہت مشکل ہے، اور ان کو جو آگہی حاصل ہوئی ہے اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بہت دشوار ہے۔ مگر کچھ غور و فکر کے بعد انہوں نے اپنی تعلیمات کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے پہلے اپنے دونوں اساتذہ سے ملنا چاہا، مگر وہ اس دوران وفات پا گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے 5 چیلوں کو تلاش کیا، جو ابھی تک فاقہ کشی کے سہارے نروان پانے کی تمنا میں بھٹک رہے تھے۔ بنارس میں گوتم بدھ کو اپنے شاگرد مل ہی گئے۔ وہیں پر انہوں نے وہ تقریر کی جسے بدھ مت میں بنارس کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ اپنے شاگردوں کی تربیت کرنے کے بعد گوتم بدھ نے انہیں الگ الگ مقامات پر تبلیغ کرنے بھجوا دیا اور خود بھی اگلے 40 برس دریائے گنگا اور دریائے سندھ کی وادیوں میں اپنا پیغام پھیلاتے رہے۔ اس دور کا ہندوستان انتہا پسندانہ نظریات کا شکار تھا۔ گوتم بدھ نے لوگوں کو اعتدال کا راستہ بتایا۔ ہندو مت اور جین مت کے برعکس وہ نہ تو سرے سے دنیاوی امور اور نعمتوں سے انکار کے قائل تھے اور نہ ہی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے کے حق میں تھے۔ وہ برہمنوں کی بنائی ہوئی ذات پات کی تقسیم کے بھی مخالف تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ انسان کو فضیلت پیدائش کی بنیاد پر نہیں، اپنے اعمال کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات ہندوستان کے طول و عرض میں تیزی سے پھیلتی چلی گئیں اور انہیں کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گوتم بدھ کی زندگی ہی میں بدھ مت ہندوستان سے نکل کر قریبی ممالک میں پھیلنے لگا تھا، اور آج دنیا بھر میں ان کی تعلیمات پر یقین رکھنے والوں کی تعداد 50 کروڑ سے زائد ہے۔ ایک طویل اور بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 400 قبل مسیح میں کوشی نگر اتر پردیش جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عدم تشدد، رواداری اور اعتدال پسندی پر مبنی ان کی تعلیمات مگر آج بھی زندہ ہیں اور کروڑوں لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔